نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر عالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بار ہم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد از حمد و صلاۃ قانون قدرت ہے کہ ہر بندے کو دنیا کے اندر کسی نہ کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی دنیا کے اندر اس کا محبوب ہوتا ہے، اور بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی یہ فطرتی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار بھی کرائے، اس کو بتائے کہ جس سے محبت کرتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور شرعاً بھی حکم یہی ہے۔ تو اس اظہار کے لیے مختلف طریقے آزماتا ہے، مختلف طریقے اخذ کرتا ہے، جو شریعت کے مطابق طریقے ہوں ان سے منع نہیں کیا گیا، لیکن یہ طریقے اخذ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلائل نہیں ہوتے، کوئی قواعد نہیں ہوتے، بس یہ عشق کی بات ہے کہ جس سے محبت ہو جائے پھر اس سے محبت کے اظہار کے طریقے بھی عشق خود بتا دیتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ محبوب بتائے کہ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ طریقہ ایجاد کر، تب میری تم سے محبت کامل ہوگی، کہیں ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ مومن بندہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی محبت کا محور بندہ مومن ہے، جس کی تصدیق قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ بھی کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن وہ ہوتے ہیں جو سخت ترین محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ قاعدے کے مطابق تو جب مومن کی محبت اللہ سے ہے، مومن کا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے، تو پھر مومن کے پاس محبت کے طریقوں کے اظہار کے لیے اس کے اپنے قاعدے ہونے چاہیے تھے۔ مومن خود کوئی طریقہ اخذ کر لیتا محبت کے اظہار کے لیے، لیکن جہاں معاملہ تھوڑا سا بدل گیا، اب محبوب اللہ کی ذات محب بندے، سارے بندے محب۔ میں یہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ محب صرف ہم ہی ہیں، بلکہ اگر دیکھا جائے قرآن کی روح سے تو مشرکین بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی روح سے ان سے پوچھا گیا پھر تم اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو، بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو وہ کہا کرتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ان کی عبادت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بتوں کی عبادت اور انہیں میرے ساتھ شریک کرنا یہ میرے قرب کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، اس سے تو تم دائمی جہنمی ہو گئے، ایسی محبت مجھے قبول نہیں ہے، اس قسم کی محبت مجھے قبول نہیں ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر بندہ اپنے تئیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، ہر کسی کا محبوب اللہ کی ذات گرامی ہے۔ تو محبوب رب کی ذات، محب ہم، تو محب کے پاس قاعدے ہونے چاہیے محبوب سے محبت کی اظہار کے۔ محبوب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر اظہار اس طریقے سے کر، تیری محبت تب قابل قبول ہوگی۔ لیکن جب ساری دنیا کے بندے محب ٹھہرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات محبوب ٹھہری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے اظہار کا طریقہ، اپنی محبت کی کاملیت کا طریقہ بھی خود بندوں کو بتایا۔
یہ حیرت کی بات ہے قرآن مجید کے اندر. میں نے قرآن مجید کی روح سے بات کرنی ہے، حدیث مبارکہ سے بات کرنی ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں جو سورہ آل عمران کی آیت مقدسہ 3 پارے میں ہے، جس کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کے اندر مالک الملک نے ایک تو مومنوں کو، اپنے محبین کو اپنی محبت کا طریقہ بتلایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی محبت جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتلایا اگر اس کے مطابق ہوگی تو پھر اللہ نے اس پہ انعام بھی بیان کی ہے. ایک آیت مقدسہ کے اندر یہ ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں. تو چونکہ وقت تھوڑا ہے تو ہو سکتا ہے میں ساری نہ بیان کر سکوں، لیکن اس میں جو میں کم از کم یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اگر بندوں کو محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کی کاملیت کے لیے طریقہ کیا بیان کیا. اگر تو ہماری محبت اس طریقے کے مطابق ہے تو پھر تو یہ محبت کامل ہے. اگر اس طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہماری محبت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. ہم بے شک دعویٰ کرتے رہیں کہ ہم اللہ کو محبوب رکھتے ہیں، لیکن اگر وہ اس قاعدے کے مطابق نہیں ہے جو قاعدہ شریعت میں بیان کیا گیا ہے تو پھر وہ محبت ہمارے لیے ہماری اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. تو وہ قاعدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ. اب یہ شرط ہے، شرط اور جزا ہمیشہ اکٹھی ہوتی ہے. شرط پائی جائے تو جزا پائی جاتی ہے، جزا پائی جائے تو شرط پائی جاتی ہے. جملہ شرطیہ جزائیہ کا قاعدہ یہی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں پہ یہ فرمایا محبوب آپ فرما دیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اپنے محبین سے کلام کر سکتے تھے، وہ تو قادر ہے، ڈائریکٹ اپنے بندوں سے فرماتے. لیکن جہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل محبوب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ. بات اللہ کی ذات کی ہو رہی ہے لیکن فرمان حضور علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے محبوب آپ فرما دیں. اسی سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سچی محبت کا قاعدہ بیان کر رہے تھے کہ مجھ سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ میرے دروازے پہ نہیں آ سکتے ہو. میرے دروازے پہ تمہیں آنے کے لیے، مجھے اپنا محبوب بنانے کے لیے تمہیں وسیلے کی ضرورت ہوگی. تو وہ وسیلہ کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ. فرما دیجئے محبوب آپ فرما دیجئے مومنوں سے کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم اللہ کے محب ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی محبت، وہ محبت جو عبادت والی محبت ہو، جو خالقیت والی محبت ہو، جو رازقیت والی محبت ہو، وہ کسی اور کی ہمارے دل میں آ ہی نہیں سکتی. وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی کی ہے. تو یہ ان کا دعویٰ ہے. تو اے محبوب انہیں فرما دو کہ اگر اس دعوے میں سچے ہو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، تو قاعدہ تمہیں میں بتاتا ہوں، طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے اس محبت کا اظہار کس طرح کرنا ہے، تم نے اس محبت کو ثابت کس طرح کرنا ہے. فاتبعونی، انہیں فرما دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرنے پڑے گی. میری اتباع کرو گے تو اللہ سے تمہاری محبت سچی ہوگی. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو اگر تم مجھے اپنے محبوب بنانا چاہتے ہو، محب میرا بننا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں اپنی زندگی کو میرے محبوب کی زندگی کے مطابق بدلنا پڑے گا. جو میرے محبوب کی پسند ہوگی وہ تمہیں پسند ہونی چاہیے. جیسے میرے محبوب کا چلنا پھرنا ویسے تمہارا چلنا پھرنا ہونا چاہیے. جیسے میرے محبوب کی عبادت ویسے تمہاری عبادت ہونی چاہیے. جیسے میرے رسول کا اخلاق ویسے تمہارا اخلاق ہونا چاہیے. جیسے میرے محبوب کریم کے چہرہ مبارک ویسے تمہارا چہرہ مبارک ہونا چاہیے. اب ایک تو ہوتا ہے نا قدرتی حسن، وہ تو بندے کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت تو اپنائی جا سکتی ہے. اگر ان کے چہرہ مبارک میں داڑھی تھی تو ہمارے چہرہ مبارک میں داڑھی ہونی چاہیے. اگر ان کا اخلاق اچھا تھا کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھا کرتے تھے تو ہمارا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. اگر نماز ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھی تو ہماری بھی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے. اگر یہ کچھ ہوگا تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری محبت مجھ سے کامل ہوگی. اگر حضور علیہ السلام حاصل کلام اس کا یہ ہوا، چونکہ وقت تھوڑا ہے، حاصل کلام یہ ہوا اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے در کو چھوڑ کر اگر تم میری بارگاہ میں آؤ گے تو یہ ممکن ہی نہیں.
یہاں تک کہ تمہارا مجھے ایک خدا ماننا ممکن نہیں ہے اگر میرے رسول کے در کو چھوڑ کر آؤ گے۔ اس پر دلیل میں نے صحیح شریف کے ایک حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ ابو جہل حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس نے حضور علیہ السلام کو، صحابہ اکرام کو بہت ستایا۔ بدر کے میدان میں وہ قتل ہوا۔ اس کا بیٹا اکرمہ جب مسلمانوں کو فتح ہوئی نا تو یہ وہاں سے بھاگ گیا، یہ کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا تھا، اسے بھی حضور علیہ السلام سے سخت دعوت تھی۔ اس کی کبھی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی کہ میں کلمہ پڑھوں، کلمہ پڑھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مکہ شریف سے نکل گیا کہ مجھے کہیں کلمہ نہ پڑھے، اس نبی کے چہرے کی زیارت ہی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ لوگوں نے بتایا ہوا تھا کہ جو اس نبی کے چہرے کو دیکھ لے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ دور رہا آپ سے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی ذات گرامی اتنی رحیم ذات تھی نا کہ طائف کے بازاروں میں جب آپ پر پتھر برسائے گئے تو صحابہ نے عرض کی نا کہ ان کے لیے بددعا کیجئے، تو اللہ کے نبی نے تب بھی بددعا نہیں کی بلکہ سب کے لیے دعا ہی کی نا۔ وہاں پہ بھی یہ الفاظ ہے، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ آپ نے ہاتھ بھی اٹھا دیے، صحابہ بھی خوش ہو گئے، بلکہ خود جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، میرے محبوب سے پوچھ کر آؤ، اگر میرا محبوب اجازت دے تو میں پہاڑ ان کے اوپر گرا دیتا ہوں، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی یہ التجا کی، یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اب ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اب اکرمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ جس طرح نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے نا، مشرکین مکہ کا ایک قاعدہ تھا کہ وہ جب سفر کیا کرتے تھے تو عام طور پر کشتیوں پہ سفر کیا کرتے تھے، سمندر کے راستے میں جایا کرتے تھے۔ اگر کبھی کشتی کو سمندر کے درمیان میں کوئی مسئلہ بن جاتا تو اس وقت قرآن کہتا ہے فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ قرآن مجید میں بھی ان کا قاعدہ بیان ہوا ہے کہ پھر وہ بتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، سب کی محبت دل سے نکال دیا کرتے تھے، صرف خالص اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رکھ کر اللہ سے ہی مانگا کرتے تھے۔ اس وقت کہا کرتے تھے کہ اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، دل کو خالص خالی کر لو اللہ کی ذات کی محبت کے لیے۔ اب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جو نسائی شریف کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ سفر کر رہے تھے کشتی میں، بڑے بڑے سردار موجود تھے، ان میں اکرمہ بھی موجود تھے۔ کشتی عین دریا کے درمیان میں پہنچی نا، فَأَصَابَتْهُمْ آصِفٌ، تو کشتی کو آندھی نے آ لیا، کشتی ہچکولے کھانے لگ پڑی۔ اب سب کو ڈر پیدا ہو گیا کہ یہ کشتی تو ڈوب جائے گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِينَةِ، اس کشتی کے اندر جتنے مشرکین مکہ تھے نا، جو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر بھی لعن طعن کیا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ سارے جب کشتی میں دیکھنے لگے کہ موت قریب آ گئی ہے تو حضرت سعد بن وقاص فرماتے ہیں فقال اصحاب السفینہ، انہوں نے اپنے طریقے کے مطابق کہ جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی اللہ کو پکارتے، مشکل چلی جاتی ٹل جاتی تو پھر شرک شروع کر دیتے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں یہ اکرمہ بھی اس کشتی میں موجود تھے، بہت بڑے دشمن تھے اسلام کے، مسلمانوں کے دشمن باپ کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ کشتی کو مشکل پیش آ گئی ہے، موت کا خطرہ ہے، تو بڑے بڑے سرداروں نے سب کو مخاطب کر کے کہا اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا، سارے کشتیوں والوں کو مخاطب کر کے کہا نا کشتی والوں صرف اللہ کو پکارو، ایک اللہ کی ذات کے لیے خالص کر لو اپنے آپ کو، کیونکہ یہ جو تمہارے الہ ہے نا، جو تمہارے معبود ہیں، لا تغنی عنکم آلہتکم شیئا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ تم سے کسی چیز کو بھی نہیں دور کر سکتے، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کے آگے تم صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہو، اب یہ تمہارے کام نہیں آنے والے۔ اب اگر نجات چاہتے ہو، کشتی سے زندہ جانا چاہتے ہو، اس کشتی کو سمندر میں ڈوبنے سے بچانا چاہتے ہو، تو اخلصوا آلہتکم، اخلصوا للہ، خالص ہو جاؤ اللہ کی ذات کے لیے۔ یہ کیونکہ تمہارے جو بت ہیں نا، یہ تمہیں اب نجات دینے والے نہیں،
حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں نا، اللہ کا کرم ہونا تھا حضرت اکرمہ پر، حضور علیہ السلام کی دعا میں آنا تھا حضرت اکرمہ نے۔ اب جب انہوں نے یہ پکارا نا مشرکین مکہ کے سرداروں نے کہ خالص اللہ کی ذات کو اس وقت پکارو، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شرک ہیں ان کو دلوں سے نکال دو، ان کو دفع کر دو، کیونکہ وہ کسی کام آنے والے نہیں۔ تو حضرت اکرمہ نے جب یہ بات سنی نا تو حدیث کے الفاظ ہیں، وہ کہنے لگے واللہ لئن لم ینجینی من البحر الا الاخلاص۔ سارے مشرکین مکہ کو ان سرداروں کو مخاطب کیا، انہوں نے کہا تم بھی سردار ہو، میں بھی سردار کا بیٹا ہوں۔ آج میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ واللہ لئن لم ینجینی من البحر الا الاخلاص، اگر جو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس وقت ہمیں سمندر کے اندر کوئی نجات نہیں دے سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے، ہمیں کوئی اور محبت اس وقت نجات نہیں دے سکتی سمندر میں، یہ تمہارا بھی عقیدہ ہے، تم نے اسی لیے کہا اخلصوا للہ، جب خالص اللہ کے ہو جاؤ، سب کی محبتیں دل سے نکال دو، کیونکہ جن بتوں کی تم نے محبتیں دل میں ڈال رکھی ہیں وہ تمہیں غنی کرنے والی نہیں ہے، وہ تمہیں بچانے والی نہیں ہے۔ تو اکرمہ نے انہیں مخاطب کر کے کہا واللہ لئن لم ینجینی من البحر الا الاخلاص، اگر آج سمندر میں ہمیں مشکل پیش آ گئی تو اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی اور ہمیں نجات نہیں دے سکتا، لا ینجینی فی البحر غیرہ، تو پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ سمندر میں اگر کوئی نجات نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی ہمیں اللہ کی محبت کے علاوہ کوئی نجات نہیں مل سکتی؟ تمہیں پھر اس کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ یہاں سے نجات ملتی ہے تو پھر شرک شروع کر دیتے ہو، پھر اللہ کی محبت کے دعوے تمہارے ختم، پھر تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اگر سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں نجات دے سکتی ہے تو پھر یہ محبت ہمیں خشکی میں بھی نجات دے سکتی ہے۔ ساتھ ہی اکرمہ نے وہاں پہ خطاب، اب محبت کون سی؟ وہ جو طریقہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مجھ سے محبت کرنے کے دعوے تو سارے کرتے ہیں، لیکن میری بارگاہ میں کس کی محبت قبول ہے؟ کون مجھے اپنا محبوب بناتا ہے؟ وہ محبوب بننے کے لیے اس کے پاس طریقہ کیا ہے؟ تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن انہیں بھی پتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے، اللہ کو اپنا محبوب بنانے کے لیے طریقہ کون سا ہونا چاہیے۔ انہیں پتا تھا کہ ہمیں اللہ کا بتایا کس نے، ہمیں یہ کس نے کہا کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، تو اگر ہم درمیان میں اس ذات کو ہٹا کر یہ کام کریں تو پھر ہم اس ذات تک، رب کی ذات تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں آج 14 صدیاں بعد میں اور آپ ان جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں کہ نبی ولی کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، تو جنہوں نے کلمہ پڑھا نہیں تھا انہیں بھی پتا تھا کہ اللہ کا بارے میں بتانے والی کون سی ذات ہے۔ تو جس ذات نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کے بغیر اللہ کا ایک ہونا تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اکرمہ نے اسی کشتی میں یہ کہا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اکرمہ نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہم ان لک علی آدن، اے اللہ مشکل میں ہوں، زندگی جا رہی ہے، آج میں بھی اعلان کرتا ہوں، اور صرف اعلان نہیں کرتا ہوں، یا اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تو میرا محبوب ہے، آج کے بعد میں تجھی سے محبت کروں گا۔ اللہم ان لک علی عہدن ان انت عافیتنی مما انا فیہ، یا اللہ آج میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جس مصیبت میں مبتلا ہوں، اگر تو نے مجھے اس سے عافیت دی، اگر تو نے مجھے بچا دیا، یہاں میری موت نہ آئی، یہ کشتی سلامت کنارے پہ چلی گئی، یا اللہ میں بھی تجھ سے محبت کروں گا، اور محبت کیسی کروں گا؟ آتی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، میں در رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جیسے میرا رسول کہے گا ویسے کر کے تیرے لیے محبت کروں گا۔ وہ محبت جو تیری بارگاہ میں قبول ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن تو اب ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو تمہاری یہ محبت صرف خالی خولی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس محبت کا طریقہ یہ ہے کہ در نبی پہ آ جاؤ، رسول کے در کو تھام لو، حضور علیہ السلام کی اتباع اپنی زندگی کا طریقہ بنا لو،
جیسے جیسے میرا رسول تمہارے لیے راضی ہوگا تم سے، ویسے ویسے میں رب بھی تمہارا محبوب بنتا جاؤں گا۔ یہی اکرمہ نے کہا اللہم ان لک علی عہدن، یا اللہ میرا وعدہ ہے، ان انت عافیتنی مما انا فیہ، میں سچی محبت تجھ سے یا اللہ کرنا چاہتا ہوں، اور سچی محبت کا قاعدہ یہ ہے کہ سچی محبت تجھ سے تب ہوگی جب تیرے محبوب سے پہلے محبت ہوگی۔ اس لیے اگر آج میں یہاں سے بچ جاتا ہوں، اس کشتی سے مجھے نجات مل جاتی ہے، مما انا فیہ، جس میں میں ہوں، ان آتی محمدن، تو میں مکہ پہنچ کر، مدینہ شریف پہنچ کر پہلے تیرے نبی کے دربار پہ جاؤں گا، وہاں پہ حاضر ہوں گا۔ حتیٰ کیا کروں گا پھر وہاں پہ حاضر ہو کر؟ کلمہ تو وہیں پہ پڑھ سکتے تھے، جب سارے مشرکین مکہ وہاں پہ ایک اللہ کے الہ ہونے کا اعلان کر رہے تھے تو اکرمہ بھی کر سکتے تھے، لیکن وہ پھر کیا بتانا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک الہ ماننا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ تب رکھتا ہے جب پہلے نبی کے در پہ حاضر ہوا جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا آتی محمدن، میں سیدھا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں گا اور کروں گا کیا؟ حتیٰ ازاح جدیفی جدیہی، میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر یہ کہوں گا کہ آج کے بعد جیسے آپ نے کہا ویسے میں کروں گا، کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کو اپنا محبوب بناتا ہوں، اور اللہ کو محبوب بنانے کے لیے آپ کی ہستی کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ کی اتباع آپ مجھے حکم دیں گے، میں کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنا محب ہونا ثابت کروں گا۔ اور ساتھ ہی پھر یہ حضور علیہ السلام کی صفت، کیونکہ ربیع الاول شریف آ رہا ہے، اس میں ہم کثرت سے میلاد شریف تو مناتے ہیں، اتنا کچھ میلاد شریف منانے کے باوجود آج تک اگر ہمارے اندر حضور علیہ السلام کی سیرت نہیں آئی تو پھر یہ سمجھے کہ ہمارا میلاد منانا ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس سیرت کی ایک جھلک اس حدیث کے اندر آ رہی ہے۔ اکرمہ میں نے پہلے آپ کے سامنے تعارف کرایا، ابو جہل کا بیٹا تھا، سب سے بڑا حضور علیہ السلام کا دشمن، اور اس وقت کشتی میں سوار تھا، سوار بھی مشرکین کے ساتھ تھا۔ جب کشتی کو ہچکولے لگے تو انہوں نے تو یہی کہا نا کہ خالص اللہ کے لیے ہو جاؤ اب، کیونکہ اللہ کے علاوہ آپ تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو وہاں پہ اکرمہ نے یہ کہا، اس نے کہا میں جاؤں گا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر رہے ہیں، میں جاؤں گا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں۔ مجھے پتا ہے ہم نے بڑی تکلیفیں دی حضور علیہ السلام کو، میرے باپ نے بھی دی، میں نے بھی دی، میرے کنبے نے دی، ہمارے خاندان نے دی، لیکن اکرمہ کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں فَلَأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا، میں اس ذات اقدس کے بارے میں اتنا تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ ہستی کبھی بدلہ لینے والی نہیں، اس کے ساتھ جو جس طرح سے بھی سلوک کرے وہ اتنی عظیم ہستی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ فَلَأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا رَحِيمًا، میں صرف اس کی بارگاہ میں جا کر اعلان کروں گا کہ میں بھی اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے در سے ہو کر محبت کرتا ہوں، وہ محبت کرتا ہوں جس کا دعویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کر رکھا ہے، میں ایسی ہی محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تو ساتھ ہی یہ کہا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں ان کی بارگاہ میں جاؤں گا تو وہ مجھے قید کر دیں گے، وہ مجھ سے بدلے لیں گے، وہ مجھ سے سارے ظلموں کا حساب لیں گے۔ پہلے ہی انہیں بتا دیا، کہا مشرکین مکہ یہاں عاشق تو کوئی بھی نہیں ہے، تم سارے منکر ہو، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہستی ایسی ہے، فَلَأَجِدَنَّهُ عَفُوًّا كَرِيمًا، میں تو انہیں ضرور پاؤں گا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہی ہوا جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بلکہ فوراً اپنا غلام بنا کر مبارکباد دی، فرمایا اکرمہ مبارک ہو تم جہنم سے بچ گئے ہو، کہ یہ وہ محبت کا تقاضا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے مانگتے ہیں۔ اگر یہ محبت، پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرے نا تو پہلا انعام قرآن مجید کی آیت مقدسہ میں یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندو پھر تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اگر تم میری رسول کی اتباع میں آ کر مجھ سے محبت کرو گے نا تو پھر میں خالق ہو کر اعلان کروں گا کہ میں رب تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ پہلا انعام ہے، یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، پھر تم میرے محبوب، میں تمہارا محبوب، وہ تو پہلے سے تھا، وہ تو پہلے سے تم کوشش کر رہے تھے، وہ تو پہلے سے تم نمازیں بھی پڑھ رہے تھے مجھے اپنا محبوب بنانے کے لیے،
لیکن ان نمازوں سے میں تمہارا محبوب نہیں بنوں گا۔ مجھے اگر اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو اور پھر یہ چاہتے ہو کہ تم بھی میرے محبوب بن جاؤ، فاتبعونی، پہلے میرے نبی کے پاس جانا پڑے گا، میرے رسول کی اتباع کرنی پڑے گی، میرے رسول جیسی سیرت اپنانی پڑے گی۔ اگر تمہاری زندگیاں میری رسول کی زندگیوں کے مطابق ہو گئے تو پھر اللہ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، پھر میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا، پھر جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں وہ عطا کر دوں گا۔ اگر صرف دوزخ سے پناہ کی ضرورت ہوئی تو میں وہ دے دوں گا، اگر جنت مانگو گے تو میں وہ دے دوں گا۔ یہاں پہ بھی درجے ہیں، ہم میں سے بہت سے بندے صرف اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم دوزخ سے بچ جائیں، بہت سے بندے صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن کوئی نہیں اس لیے عبادت کرتا کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ کا قرب مل جائے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یحببکم اللہ، میرے نبی کی اتباع میں آ جاؤ، پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، پھر جو چیز مجھ سے مانگو گے وہی تمہیں عطا کر دوں گا۔ تفسیر کبیر میں ایک روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا 3 جماعتوں کے پاس سے۔ 2 منٹ ہیں، 2 منٹوں میں اس کو مکمل کر دیتا ہوں، کہ طویل حدیث ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نا کہ 3 جماعتوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، تو پہلی جماعت کے پاس جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ بدن بڑا کمزور ہو چکا ہے، اس جماعت کا بڑے کمزور ہو چکے ہیں، رنگ بدل چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ تمہارے جسموں کا حال کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب نار سے پناہ مانگ رہے ہیں، صبح و شام ہمیں آرام نہیں آتا، ہم اللہ کی بارگاہ میں زاری کر کے آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا اللہ تمہیں آگ سے بچائے گا، وقنا عذاب النار، آپ نے کہا اللہ تم آگ سے پناہ مانگ رہے ہو، یہ حال کر رکھا ہے اپنا، تو اللہ ضرور تمہیں آگ سے بچائے گا۔ پھر ایک اور جماعت کے پاس سے گزرے، اشد تغیرا حالہم، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ان کا حال ان سے بھی زیادہ برا تھا، رنگ ان کا بھی بدلا ہوا تھا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا یہ تمہارا حال کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا ہم اللہ سے جنت طلب کر رہے ہیں، اللہ کی جنت کے طلبگار ہیں، اس لیے رات لوگ سوتے ہیں، ہم اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے طلبگار ہیں، اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو تمہیں اللہ ضرور وہ عطا کرے گا۔ اب تیسری جماعت کے پاس جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا نا، تو حدیث کے الفاظ ہیں اشد تغیرا حالہم ونقالہم، ان کا حال بھی ایسے ہی تھا، بہت کمزور ہو چکے تھے، رنگ تبدیل ہو چکا تھا، لیکن صرف اتنا نہیں تھا، وَمُرِيًّا وُجُوهَهُمْ، ان کی حالت میں البتہ اتنا اختلاف تھا پہلی 2 جماعتوں سے کہ ان کے چہروں سے نور بھی نکل رہا تھا، چمکدار چہرے والے تھے، حالت ان کی بھی یہی تھی کہ کمزور ہو چکے تھے، لیکن ان کے چہروں سے نور نکل رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی 2 جماعتوں سے یہ پوچھا تھا کہ تمہارا حال یہ کیسے ہوا، لیکن جب تیسری جماعت کے پاس سے گزرے ان کے چہرے کو نورانی چہرے دیکھے، نور بانٹنے والے چہرے دیکھے، تو اب سوال کی نوعیت ہی بدل دی، انہوں نے اب یہ نہیں کہا کہ تمہارے یہ حال کیسے ہے، بلکہ آپ نے ان سے پوچھا تم اس حالت کو کیسے پہنچ گئے، تمہیں یہ مقام کیسے مل گیا کہ تمہارے چہروں سے نور نکل رہا ہے، اتنے نورانی چہرے والے کیسے ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا بحب اللہ ورسولہ، ہم نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار دی ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے اپنے حالات کو اس نہج تک لے آئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اللہ اور اس کا رسول قیامت والے دن بھی اپنا قرب دیں گے، کیونکہ تم نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاری ہے، تو اللہ اور اس کا رسول تمہیں صلہ بھی اسی چیز کا دیں گے۔ تو اس لیے جو بھی عمل کیا جائے خالص اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا جائے، اور پھر یہ یاد رکھو کہ رسول کے در کو چھوڑ کر اگر کہو نا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے دعوے کے طور پر بھی دلیل یہی دی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو پھر پہلے میرے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی، جب میرے نبی کی اتباع میں آؤ گے تو پھر تمہاری میری محبت قابل قبول ہو۔
تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اپنی زندگی گزاریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب بنا لے۔ عقیدہ حق قائم اہل سنت و جماعت پہ اللہ تبارک و تعالی قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ